کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ مولوی ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کو اور مدارس و مکاتب کو اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر ہم کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے، اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائرین کے جذبہ پیکراں سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، وہ تاریخ کا ایک المناک باب تھا۔ شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ تلوار کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی ایک برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، اور یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی بہا کر شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پورپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہ راہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا، تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، کہ اگر
ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اترو خدا تم بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے، اپنے کرسی سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کر لو، اپنی تقدیر کو سنوار لو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے بھائیوں، ہم بہت کچھ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس ابھی موجود ہے۔ ابھی ہمارے سینوں میں ایمان و یقین کے مشعلے روشن ہے۔ جو لوگ اسلام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں، کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلا، یعنی حق ہمیشہ غالب و سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہر تیر کو روک سکتا ہے۔ اسلام ہمارے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے جو ہر تلوار کو کاٹ سکتا ہے۔ اسلام روشنی کا وہ منارہ ہے جو ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام وہ چشمے حیات ہے جس سے زندگی کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تم بیدار ہو جاؤ۔ آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا تمہیں آواز دے رہی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے صلاح الدین ایوبی کے ہمنشینوں، اے جامعہ حسینیہ کے طلباؤ، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے، اپنی تقدیر کو سنوارو، کیونکہ دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ آج مشرکین نے تمہارے خلاف خفیہ طور پر فوج تیار کی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے اور اپنے بچاؤ کے سامان مہیا نہیں کیا تو یاد رکھیں، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، بوسنیا کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب بھی وقت آئے تو ایک مرد مجاہد کی طرح میدان جہاد میں یہ کہتے ہوئے کود پڑے کہ بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ بادل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔